صاحبہ کا یہ بہت کلیئر حکم بھی ہے اور یہ انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ کنٹینر سے کہیں پر بھی کوئی سڑک بند نہیں ہے نہ ہوگی. اب یہ تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, باقی جو بندے ہیں وہ ان کو خود لانے ہیں. یہ تو ظاہر ہے اس وقت ہم بڑے پنجاب کے لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں, ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم پوری ان کی جو ہے وہ خاطر توازہ کریں گے, لیکن اب بندے ان کو خود لانے پڑیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں, میری ویسے ہمت ہے میں ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کہتی ہوں, ان کی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی کچھ تیاری ہو رہی ہے جلسے کی, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو پہلے رات کو جو ہے وہ آپ نے پھر سے تحریک فساد کا وہ چہرہ دیکھا جس کے اندر سڑکوں پر جلاؤ گھراؤ, آگ لگانا, سڑکیں بلاک کرنا, پولیس والوں کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرنا, شیشے توڑنا اور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ. یہ 2-3 واقعات کل رات کو تحریک فساد جو ہے وہ آرڈری کر چکی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے کہ ان کو غنڈہ گردی ہی کرنی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو ان کو ان کے بنیادی حقوق بھی بہت یاد آتے ہیں, ان کا بہت دل چاہتا ہے ان کو ہر جگہ دندنانے کی اجازت دی جائے. تو کیا اس طرح سے آگ لگانا بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے, یا اس طرح سے آگ لگا کے تنصیبات کو یا آپ کے شہر کی خوبصورتی, آپ کا تو رتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے شہر کی خوبصورتی کے اندر, اس شہر کو دوبارہ بنایا اور سنوارا جا رہا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے, یہ اس کے اندر گند ہی ڈال سکتے ہیں, ان کے پاس جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں. اب جو دوسرا ایک چیف منسٹر ہے جو خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے, وہ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے, اور وہ تیاری کی کچھ چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ ہے جی ان کی ڈنڈا بردار فورس جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ, اور یہ بہت ساری تصویریں ہیں اس ڈنڈا بردار فورس کی, سیاسی جماعتیں, اور یہ ڈنڈا بردار کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے, اور وہ اسلحہ بھی ان کی گاڑیوں کے اندر موجود ہے. سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح آتی ہیں اسلحے لے کر وہ کر کے, اور یہ ان کا اپنا آفیشیل واٹس ایپ جو ہے وہ گروپ ہے علی امین گنڈا پور کا, جس کے اندر باقاعدہ علی امین گنڈا پور کو دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں, اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں اور کرین ورین جو ہے وہ بھی وہاں سے لے کے نکلے ہیں. تو ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریسکیو 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین کی آپ نے یہاں حاضری لگانی ہے. ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ملازمین جو ہے نا, وہ جو 1122 کے لوگ ہیں وہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں مختلف ہسپتالوں میں. جو باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی جو ہے ملازمین فری ادویات دینے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ جا رہا ہے. کچھ بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ ڈینگی کی ڈیوٹی پہ ہیں, بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ جو ہاسپٹلز بن رہے ہیں, کارڈیولوجی کا ہے یا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے یا مختلف چیزیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جو ہیلتھ ہمارے ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہ لیپ ٹاپ اسکیم جو چیف منسٹر صاحبہ کی آ رہی ہے وہ پلان کر رہے ہیں, جو اسکالرشپس وہ دینے جا رہی ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو ہمارے ملازمین تو بیچارے مصروف ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اب ان کے جو ملازمین کو یہ لے کے آ رہے ہیں تو میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں, آپ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے, آپ کھلا کے جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں. 1122 کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوگا, کوئی کسی کی طبیعت خراب ہوئی, تو ہم آپ کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لفٹ بھی کروا دیں گے, اور آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی صحت کی جو ہے وہ پوری ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے. تو یہ 1122 اس خیبر پختونخوا جو 1000-1500 ارب کا مقروض ملک صوبہ ہے نا, جہاں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, جہاں اسپتالوں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, وہاں پر یہ اتنے کروڑوں کا خرچہ کر کے جو ہے ان ملازمین کو یہاں لا کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. دوسرے وہ کرینے اٹھا کے لا رہے ہیں, اور جو انٹرچینجز ہیں اس کے اوپر بہت ساری مشینری پہنچ گئی ہے. تو آج خیبر پختونخوا میں کسی بھی مریض کا بیمار ہونا منع ہے, کسی بھی طرح کی کوئی فیسلٹی جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آج چاہیے ہوگی وہ آج ان کو پھر سے نہیں ملے گی. پھر سے, چونکہ پچھلے 6 مہینے سے یہ صرف جلوس نکال رہے ہیں, کوئی ایک فلاحی پروجیکٹ. آج گنڈا پور صاحب پہلے تو انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ وہ شاید پہنچ ہی نہ پائے, اب اللہ جانے اس میں کیا مسئلہ ہے. ویسے اتفاقاً جو شیر عبد المروت صاحب ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے, عمر ایوب صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے, اور ایک صوبائی وزیر جو یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا, بزار کے دور میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا,
وہ بھی اپنی ہسپتال کی تصویریں بھجوا رہا ہے، میں بڑا بیمار ہوں. تو یہ سارے بیمار تو ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے، آئیں ضرور آئیں، شوق سے آئیں، اور آ کر آج اچھا ہوگا کہ پنجاب کے جو تھوڑے بہت لوگ ہوں گے، کیونکہ جو آنے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آنے ہیں، پنجاب کے جو لوگ وہاں آئے ہوں گے ان کو بتائیں تو صحیح کہ خیبر پختونخوا کی 11 سال کی مثالی صوبہ جو آپ نے وہاں بنایا ہے، آپ نے وہاں لوگوں کو دیا کیا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ ان کے کون سے ایسے فلاحی آپ کے پاس پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں؟ گالی، بدتمیزی، وہ تو چلے آپ کا ہے ہی ہے حصہ، وہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. اور ہاں یاد آیا کہ کل جو انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ معافی مانگیں گے، اور وہ ریٹن بھی معافی جو ہے وہ لکھ کے دیں گے، اور جلسے میں بھی معافی مانگیں گے. تو بہت سوچ وچار کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آفر کرنا چاہیے کہ آج وہ مصروف ہوں گے جلسے کے اندر، تو چلیں ریٹن معافی نہ بھجوائیں، جلسے کے اندر وہ معافی مانگ لیں گے، وہ اس کو ہم کافی سمجھیں گے. تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے معافی کا گنڈا پور کی، وہ جلسے کے اندر معافی کو جو ہے وہ ہم ایکسپٹ کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کل کے واقعات سے لے کر ابھی تک جو ایک فضا بنا کر اپنی ناکامی اور نااہلی جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے یہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ایک تو میں بڑی کلیئر کر دوں، یہ جو لفظ ہے نا ڈو اور ڈائی، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ لوگوں کو مرنے کی ترغیب مت دیں. آپ بہت اچھا ہوتا یہ ڈو اور ڈائی کہنے سے پہلے عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں دونوں، قاسم اور سلمان، وہ یہاں موجود ہوتے اور وہ آ کے لیڈ کرتے ان عام لوگوں کے بچوں کو جن کو آپ ڈائی کرانے کے لیے یہاں لانا چاہتے ہیں. اور جو آپ کا پروگرام ہے کہ یہاں پر حالات خراب ہو، یہاں پر کوئی گولی چلے، یہاں پر جو ہے وہ حالات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں، تو وہ نہیں ہوگا. ہم آپ کو تحریک فساد کے جو ایک ہوتا نا ان کے اوریجن سے ہم آپ کو جو ہے وہ اب جانتے اور سمجھتے ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تمام تیاری ہوتی ہے. تو اس لیے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا، اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم دیا گیا ہے 6 بجے تک کا، اس کے اندر جلسہ کو ختم کرنے کی ذمہ داری منتظمین کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور جو جلسہ گاہ کے اندر جو انتظامات ہیں، جلسہ گاہ کی جو اسٹیج کی سیکورٹی ہے، وہ سب اس انتظامیہ کی اپنی ذمہ داری ہے. سو وہاں پر آپ نے کوئی کارکنوں کو دھکے مار کے نیچے پھینکنا ہے، آپ نے جو ہے وہ کیا حالات کرنے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میری خواہش ہوگی کہ جو بیچارے کل کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ آ جائیں گے آج، ان کو جو ہے وہ عزت دینا بھی سیکھ لیں. یہ ورکرز جو ہیں یہ ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ پھینکنے اور استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے. اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، ایک جو ہے وہ بابا جی 2022 سے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی وہ 22 سے کھڑے ہیں 24 تک. 22 میں بھی وہ کھڑے ہو کے کچھ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے، آج 24 میں بھی اسی اولیو میں وہیں کھڑے ہو کے وہی باتیں کر رہے ہیں. اور اس کو جو ہے وہ ہم نے میں نے کہا کہ یا بابا بدل لیں یا اس بیچارے کو کوئی بٹھا ہی دیں. وہ ایک ہی پوسچر میں 2-2.5 سال سے کھڑے ہیں بابا جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو جلسہ کے اندر جو اشتہاری ملزمان ہیں 9 مئی کے جو مطلوب ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ قانون کا ظاہر ایک جو ضابطے کی کارروائی ہے، اس میں اگر کوئی اشتہاری جو ہے وہ باہر جلسے کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا یا جلسے کے اندر جا کر پھر کوئی فتنہ فساد کرنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس وقت جو ہمارا سیف سٹی ہے، اس کے ذریعے جو ہمارے پاس اے آئی موجود ہے، اس میں فیس ریکگنیشن جو ہے اس سے لے کر ہر ایک چیز کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جائے گی. اور پنجاب کی انتظامیہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی مکمل طور پر اپنے شہر، اپنے صوبے کے اندر امن و امان سے لے کر اس جلسے کے انعقاد سے لے کر اس کے ڈسپرس ہونے تک ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے. سو میری گزارش ہوگی کہ ایک دفعہ پھر چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ سیاسی جماعت بن سکیں، جو میرے مطابق میری ذاتی رائے میں نہیں بن سکتے، ان کے خمیر میں نہیں ہے. یہ سیاسی جماعت کی طرح بہیو بھی نہیں کر سکتے. سو ان کو ایک دفعہ پھر موقع ملا ہے اسلام آباد جلسے کے بعد کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت ثابت کرے.
اسلام آباد جلسے میں بھی انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا. ابھی لاہور کے جلسے سے ایک رات پہلے یہ اپنا اصل چہرہ پھر سے دکھا چکے ہیں. لیکن اگر کسی نے بھی امن و امان کو جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. سو اپنی لمٹس میں رہیے, اپنے بندے خود لے کے آئیں. پنجاب کے ملازمین جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ مصروف ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس جو ہے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے. اتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک جتنی بھی کھلی جگہ دے کر, آپ کو انتظامات کے لیے فری ہینڈ دے کر. اب کنٹینر اگر آپ کو عقل نہیں ہے اور کنٹینر جو ہے وہ پل سے بڑی جو ہے وہ ہائٹ کا آپ لے کے آئیں گے تو اس کے بعد وہ ہم پہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. وہ آپ کی عقل ہے کہ آپ کو عقل نہیں ہے کہ کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ کنٹینر وہاں سے گزر سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا اور جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے ساتھ گائے بگائے انشاءاللہ ہم وہ شیئر کریں گے. جی